الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ نے صدیقی صاحب کی زبانی سنا، سورۃ الکوثر کے بارے میں عرض کرنا۔ سورۃ الکوثر کے بارے میں عموماً مفسرین نے یہ باتیں لکھ دی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے فرزند، کچھ کہتا ہے عبداللہ اور قاسم فوت ہوئے، کوئی کہتے ہیں ابراہیم فوت ہوئے، تو کفار مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بس اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ابتر ہے، اس کے بعد اس کا چرچا ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ سورت اتاری۔ یہ شان نزول کی روایتیں تقریباً ہر تفسیر میں لوگوں نے لکھی۔ تو پہلے تو اس بارے میں آپ اپنے ذہن صاف کریں کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بیس لیس چیزیں اور ان ویلڈ روایتیں نا وہ لوگ لکھتے رہتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ کسی بچے کے فوت ہونے پر نہ کسی کافر نے یہ کہا اور نہ اللہ نے جواب کے طور پر یہ سورت اتاری۔ جو بھی ایسی روایتیں ہیں ضعیف، بے بنیاد ہیں۔ یہ شکر ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جو کچھ ہم تک پہنچا، اس کو پرکھنے کے لیے کہ اس میں صحیح کیا اور غلط چیزیں کیا مل گئی ہیں، ایک علم ایجاد ہو گیا، علم اسماء و رجال۔ اس کی برکت سے ہم ہر چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا ویلڈ ہے اور کیا انویلڈ۔ تو یہ روایات کسی تفسیر میں بیون تفہیم القرآن میں یا ضیاء القرآن میں بالکل غلط باتیں، کوئی آس بن وائل نے یہ بات نہیں کہی، نہ کوئی دوسری بات، نہ اس لیے یہ صورت اتری۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت اور شان جو ہے، جیسے بچہ ناک پڑھ رہا تھا تو میں بھی اپنی جگہ جو میرا دل تھا بالکل مضطرب اور پریشان تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یاد تو آدمی کو بے چین کر دیتی ہے۔ واقعی اگر کلمہ کسی شخص نے پڑھا ہے اور وہ اس احسان کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنے آخری رسول علیہ السلام کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا، تو یہی کہنا پڑتا ہے پھر کہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے۔ اللہ کے رسول کا نام ایک مومن کے لیے یقین جانے، پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے وہ فرت حاصل نہیں ہوتی اور نہ کسی دوسرے آدمی کو کسی شے سے وہ لذت مل سکتی ہے جو ایک کلمہ گو کو رسالت مآب علیہ السلام کے ذکر سے ملتی ہے۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یہی اسپین جو اب تو مرحوم ہی ہو چکا، ہمارا وہاں سے نام و نشان مٹ گیا، کرناٹا اور جو عمارتیں ہیں وہاں بس ہمارا نواب پڑھ رہی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول علیہ السلام کی امت ہیں، فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا فَكِدتُ بِأَخْمَصِيَّةِ الْسُرَيَّةِ، کہ جس شے نے میرا سر بہت بلند کر لیا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں زمین پر نہیں بلکہ میری یہ ایڑیاں سریا پر، میں آسمان کی بلندیوں پر کھڑا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دخولی تحت قولک یا عبادی، کہ جب تیرے کلام میں پڑھتا ہے میرے بندوں تو میں اس میں شامل ہوں، کافر نہیں ہوں، ان میں آتا ہوں جن کو تو آواز دیتا ہے میرے بندوں، تیرے بندوں میں شامل ہونا۔ دخولی تحت قولک یا عبادی وان سیرت احمد علی نبی، اور اس بات پر کہ احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے میرا نبی بنایا، ان دو باتوں پر میں اپنے کلمہ آسمان پر محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کو کوئی بنیاد پرستی کا یہ کہ یہ پرانے خیال کے لوگ ہیں اس کی اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ روشن خیالی، اس سے زیادہ صحیح راستہ کوئی نہیں کہ آدمی اللہ کا بندہ ہو اور رسول کریم علیہ السلام کا امت ہو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا، اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس نعمت کی زیادہ سے زیادہ قدر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو اس صورت میں جو کچھ کہا، اس میں پہلی بات یہ فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اس میں انا جو ہے نا، ایک انا پھر اس کے ساتھ الف ہے جس کی وجہ سے اس میں ہم کا معنی نحنوں کا پیدا ہو گیا۔ اگر صرف انا ہوتا نا، آگے الف نہ ہوتا، ہم نہ ہوتا اس میں۔ اب اس میں تاکید اتنی، زور اتنا ہے
کہ انا کیا مانا بنے انا نہ بے شک ہم، پھر جب آتینا اس میں بھی پیچھے جو نون الف لگا وہ بھی ہم ہے کہ ہم ہی ہیں، بے شک کوئی اور دینے والا نہیں، بے شک ہم ہیں جس نے تجھے دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ رسول کو دیا، نبی کو دیا، پھر استحقاق ہوتا کہ اتنا حق بنتا اتنا دے دو، نہیں کہا تجھے دیا۔ اس میں کوئی لحاظ نہیں کہ تو نے کوئی کام کیا یا کارنامہ، سب چیزیں نظر انداز، فضل کا بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے آتینا الف کے ساتھ بھی نہیں، وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب ہمیں بھی رزق دے رہا، آتینا این تو الف، یہ فضل کا معنی رکھتا کہ اس میں آپ کا کوئی رائٹ نہیں، نہ کوئی استحقاق دیکھ کر دے رہا، یہ خصوصی فضل ہے۔ میں نہیں صرف اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہم دے رہے ہیں۔ اور اب یہاں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ واحد ہے، غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا قرآن میں جمع کسی جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، اللہ اپنے آپ کو ہم کہتا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ تو اصل میں کہ جو لوگ عربی زبان سے نہیں واقف ہوتے وہ ایسے سوال اٹھاتے ہیں، یہ اسلوب جو ہے اس کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جمع جو تعظیم کے لیے ہوتی ہے، جیسے شہنشاہ معظم فرمان جاری کرنا پریزیڈنٹ، وہ واحد کا صیغہ نہیں بولتا، اس طرح تو اس کا وقار رو بھی نہیں رہتا، ہم حکم جاری کرتے ہیں، ہوتا ایک ہی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ سارا جہان جو ہے نا وہ میرے سامنے کچھ نہیں، ہم ہی ہیں سارے کچھ نہیں۔ یہ واؤ یا یہ جمع جو ہوتی تعظیم کے لیے، تو اللہ سے بزرگوں برتر سے کوئی نہیں، اس لیے جب وہ انداز یہ اختیار کرتا نا ہم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کئی ہے، واحد ہی ہے وہ، مگر اپنی عظمت شان ظاہر کرنے کی، ہم انا آتینا کل کوثر، کسی نے نہیں دیا، صرف ہم نے دیا۔ اب آپ دیکھیں دینے والا ہو اللہ، جس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں، جب بھی کوئی ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا، جو غریب ہوگا 1-2 روپے دے دے گا۔ اگر کوئی سیٹھ صاحب کے ہم مسجد کو چندہ دے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر اپنی حیثیت کا لحاظ تو کریں گے۔ تو جب اللہ ہے موتی دینے والا، کون ہے؟ پہلے اس کا بیان، ہم نے دیا ہے، صرف ہم نے دیا کس کو جا رہا؟ جب اس شخصیت کو بھی دیکھا جاتا ہے تو اللہ نے لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق بل، نہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا کیا نہ کرے گا۔ دینے والے سے بڑا عظیم کوئی نہیں، جس کو دیا جا رہا ہے تحفہ اس سے اعلیٰ شان والا کوئی نہیں، اس لیے پھر تحفہ بھی تو وہی ہونا چاہیے تھا جو دینے والے کی شان کے بھی لائق ہوتا، لینے والے کی شان کے بھی ہو، اس کے لیے فرمایا اور کوثر۔ اب چونکہ کوثر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حدیث پاک میں وہ ایک حوض ہے جو میدان حشر میں ہوگا، جس سے امتی پیئیں گے اور پھر 50,000 سال کے عرصہ میں پیاسے نہیں ہوں گے، جنت میں داخل ہونے تک انہیں پیاس نہیں لگی، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اور ایک جنت میں نہر ہے، جنت میں نہر تو ہمیشہ ہی رہے گی، جنت میں جا کر رہنا۔ حوض کوثر میں عارضی، وہاں جو میدان حشر میں ہوگا وہ عارضی، اس نہر سے آئے گا پانی، پھر میدان حشر میں کام دے گا، بعد میں نہ میدان محشر رہے گا نہ وہ حوض رہے گا، وہ نہر رہے گی، جنت کی نہر جو ہے کوثر ہمیشہ رہے گی۔ مگر یہ اس کا ایک مصداق ہے، کوثر کا ایک مصداق ہے کہ وہ بھی کوثر میں آتی ہے، کوثر اس میں محدود نہیں ہے۔ الکوثر یہ کثرت سے نکلا ہے، اس کا جو ہے نا روٹ وہ کثرت ہے، اور یہ اس سے مبالغہ کسی کا ایگزیگریشن، جیسے کہتے ہیں پگڑی اور پگڑ، بہت بڑا مبالغہ، تو کوثر کثرت سے بہت زیادہ۔ اب بیان نہیں کیا کہ کیا بہت زیادہ، موصوف نہیں ساتھ ذکر کیا کہ علم زیادہ یا امت زیادہ، موصوف جو ہے محذوف کر دیا کہ کیا دیا زیادہ، نہیں بیان کیا تاکہ بات کھلی رہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم ہیں، صرف ہم ہیں جنہوں نے تجھ کو کوثر دیا، کوثر بہت زیادہ، الخیر الکثیر۔ حوض کوثر بھی اس میں آ گیا، نہر بھی آ گئی، مگر میدان کھلا رہا بہت وسیع۔ کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں البحر المحیط میں 26 قول لکھتے ہیں کہ الکوثر کیا 26، کوئی عالم یہ کہتا، ناواقف لوگ کہتے ہیں یار قرآن مجید جو ہے یہ تماشا بنا ہوا، کوئی کہتا یہ مراد ہے یہ مراد ہے۔ تو اللہ رحمت فرمایا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا پریشان نہ ہوا کرو، ایک لفظ کے مصداق بہت ہوتے ہیں، روٹی میں ڈبل روٹی بھی ہے، خمیری روٹی بھی ہے، فتیلی روٹی بھی ہے، اگر کوئی کہتا خمیری وہ بھی روٹی میں شامل ہے، وہ تضاد نہیں ہوتا، وہ تنوع ہوتا، ویرائٹی ہوتی ہے کہ اس میں بہت چیزیں شامل ہیں۔ پریشان کیوں ہوگا کہ یہ کیوں آ گیا یہ کیوں، وہ سب اس میں داخل ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جب کہا یا الکوثر کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے،
بہت زیادہ کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ وہ کون سی بہت زیادہ شے. اگر کہہ دیتا علم الکوثر، علم بہت زیادہ دے، بات محدود ہو سکتی. اب کوثر ہے، آپ ہر شے کو اس میں لے آ سکتے ہیں کہ آپ کو ہم نے علم دیا ہے، بہت زیادہ علم دیا. ہم نے آپ کو خلق عظیم دیا، کریکٹر بلند، بہت اعلیٰ اخلاق دیا جس میں کمی. آپ کو بہت زیادہ امت دی ہے، امت کی کثرت بھی اس میں شامل ہے. دینی دنیاوی سارے انعام اس میں آ جاتے ہیں. یہ چھوٹی صورت نہیں، جیسے صدیقی صاحب نے کہا مختصر ہے، مگر امام راضی فرماتے ہیں سارے قرآن میں سے مختصر ہے، مگر اس کا مقابلہ بھی کوئی کافر نہیں کر سکتا. ایسی سیٹنگ ہے جملوں کی، مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جنرل انسان اس کا. ہم نے ہی صرف آپ کو کوثر دیا، ہر چیز زیادہ، اور امت کی کثرت بھی اتنی بڑی دولت ہے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم رویا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرائی. میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ گنتی کے چند آدمی تھے، کسی کے صرف موسیٰ علیہ السلام کی امت بڑی نظر آئی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے میری امت کھائی تو مشرق و مغرب بڑی ہوئی، بہت بڑی امت. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اب تو بدقسمتی سے ہمیں جال میں پھنسا لیا نا کہ رزق کی کمی ہے اس لیے وسائل تھوڑے ہیں، برتھ کنٹرول ہونا چاہیے، اولاد روکنی چاہیے. آپ تعداد بڑھا رہے ہیں، چین وغیرہ سارے، ہمارے لیے یہ نسخے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے شادی کرو جو پیار کرنے والی ہیں اور بچے جننے والی ہیں، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت فخر کروں. افراد کی کثرت کوئی عذاب ہے؟ صرف ساری دنیا کے وسائل پر حرامی قابض ہو جاتے ہیں، خود اپنے قابو مقرر کہتے ہیں اللہ خام خواندہ پیدا کر رہا. اللہ بیوقوف ہے کہ اس کے پاس رزق نہیں اور سامان نہیں اور انسانوں کو پیدا کرے. ظالم تقسیم غلط کرتے ہیں، ایک ہی آدمی کروڑوں انسانوں کا رزق سنبھال کر بیٹھ جاتا اور الزام خدا کو دیتا. اگر ساری دنیا اب بھی انصاف سے تقسیم کر لے، آپ یقین جانیں ہر شخص بنگلے میں رہے گا، کوئی رزق کی کمی نہیں. حرامیوں نے تقسیم غلط کی ہوئی، اس پر پردہ ڈالنے کہتے ہیں اولاد بند کرو تاکہ لوگ زیادہ نہ ہو جائیں، ہمارے گھرے نہ پڑ جائیں کہ کیوں سوال کر بیٹھے دو بچاؤ کے لیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کی کثرت یہ بھی کوثر میں شامل ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کو جو اللہ نے فتوحات دی، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے نقشہ پیش کر دیا زمین کا گلوب، میں نے مشرق و مغرب دیکھے، اور اسی وقت اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ یہاں تک آپ کی امت کی حکومت پہنچے گی. اس وقت جب کہ حالت یہ تھی کہ حرم کعبہ میں رسول کریم علیہ السلام کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھے تھے، اور حضرت خباب آئے ابن الرات رضی اللہ عنہ، بیچارے مسکین تھے، کافر ان کو لٹا لیتے تھے، کوئلے گرم ان پر اور اوپر پتھر دے دیتے. یہ ان کی جلد جو تھی جل گئی تھی، چربی نکلائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا، ہوا آئی، ان کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ننگی ہو گئی پشت. تو حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا تو حیران، انہوں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ کھالی نہیں تھی چربی. فرمایا عمر یہ اس دور کی یادگار ہے جب مجھے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اور پتھر دے دیے جاتے. تو آگے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیں اللہ مدد کرے، حالات تو ایسے ہو گئے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، تم سے پہلے لوگ جو ہے آروں کے ساتھ چیر لیے گئے زندہ، وہ نہیں اپنے راستے سے ہٹے. اللہ کی مدد آئے گی، ایسا وقت آئے گا کہ حضرت موت سے ایک عورت جو صنعا تک سفر کرے گی اور اس کے ہاتھ پر سونے کا تھال ہوگا اور کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرتا. عرب میں اس زمانے میں جب کہ حرم شریف کے بعد نکلتے ہی لوگ اس کے لیے جاتے تھے ڈاکے پر. جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بنو طے کے ڈاکو اور بنو اسلم کے کدھر چلے جائیں؟ فرمایا یہیں رہیں گے، سب اسلام کے زیر سایہ آ جائیں گے. اور لوگوں نے دیکھا، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورت نے صبر کیا اور کسی نے اس کو بیابان میں ٹچ تک نہیں کی. تو اللہ کے رسول کو دکھا دیا گیا کہ آپ کی امت کی فتوحات جو ہے نا مشرق مغرب تک پھیلی. بدقسمتی کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مار. گر گیا، اب رو رہے ہیں اپنی کیے کو. بدماشیاں تو خود کی، ورنہ اللہ نے تو وعدے کر دیے تھے پورے. تو انا اعطیناک کل کوثر میں آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں بھی جو کچھ انعام حضور پر ہوئے، آپ کی ذات پر بھی اور آپ کے طفیل اور آپ کی برکت سے امت پر بھی. اور امت میں بھی ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے. امام راضی کی تفسیر مفاتیح الغیب میں آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے نام مٹ جائے گا، نام بیٹا نام لینے والی امت بھی موجود ہے. اور ایسا ہے کہ رحمت اللہ عالمین میں آپ نقشہ دیکھیں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت، آپ تو پڑھے لکھے لوگ، ایک لمحہ نہیں جب اذان نہیں ہو رہی، ایک سیکنڈ بھی نہیں آتا، سورج چلتا جاتا، کہیں غروب ہو رہا، کہیں طلوع ہو رہا، کہیں زوال ہو رہا، ہر وقت اذان ہو رہی. اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. امت بھی ہے. اور دوسری طرف جو اوراد تھی
اگر آپ کے اپنے بیٹے زندہ نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی سے دختری اولاد سے ایسا سلسلہ قائم کر دیا کہ امام راضی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد سے اتنی پھیلی نسل، اور صرف نسل نہیں، سچے جعلی سیدی نہیں، صرف ایسے چوٹی کے آدمی امام راضی فرماتے ہیں کہ پیدا ہوا کسی خاندان میں جعفر الصادق جیسا اور موسیٰ کاظم جیسا اور نفس زکیہ جیسا، ایسے ایسے اولاد رسول سے عالم پیدا ہوئے کہ ہر گروہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ یار پیغمبر خدا کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا. جدھر نظر دوڑائیں گے نا، میں صرف اشارے ہی کر سکتا ہوں، الکوثر میں ہر شے کی کثرت آ گئی، فتوحات کی کثرت، علم کی کثرت، اخلاق کی بلندی، امت کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، اور اگلی دنیا میں بھی جو کچھ انعامات. عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ کھڑا کروں گا اس دن میدان قیامت میں جب کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوق جمع ہوگی. اللہ کا عرش ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ہی کرسی ہوگی جس پر کوئی نہیں بیٹھ سکے گا، صرف اس پر تشریف فرما ہوں گے تو آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ پاک مقام محمود، ویسا مقام ہوگا کہ پوری دنیا کی زبان سے نعرہ حمد نکلے گا. اب تو نعت بچہ پڑھا، ساری دنیا نعت پڑھے گی کہ یار اس سے بڑا مقام کوئی حاصل کر سکتا، کوئی رہ گیا اس سے آگے درجہ. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت 100 ہے، ایک نہیں جنت 100 جنت ہے، اور فاصلہ ایسا کہ یہ جنت ہے جتنے دور آسمان ہے وہاں دوسری ہے، اتنا ہی فاصلہ پھر پیچھے 100. اب ہم 14 منزلہ بینک دیکھ رہے حیران ہو جاتے ہیں کتنی منزلیں، 100 جنت، اور ہر جنت کا دوسری جنت سے فاصلہ زمین و آسمان کا. اور سب سے آخری ہے فردوس، وہاں چوٹی کے لوگ ہوں گے، انبیاء اور شہداء اور صدیقین. فرمایا فردوس کی چھت اور اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، یہ عرش کے نیچے اور چھت جو ہے یہ مقام ہے الوسیلہ، یہ ساری مخلوق سے ایک کو ملے گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ارجو انا کونا انا ہو، مجھے امید تو ہے پوری اللہ کے رحم سے کہ وہ میں ہی، مگر میرے لیے تم اذان کے بعد دعا کیا کر. ہم کرتے ہیں آتے محمد الوسیلہ کہ وہ مقام بلند جس کے اوپر صرف اللہ ہے، نیچے ساری مخلوق ہے، وہ حضور کو دے. تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم میرے لیے کرو گے، میرا کیا سنوارنا، پھر میرے ذمہ آ گیا میں تمہاری شفاعت کروں گا. مقام محمود پر سرفراز ہوں گے، وسیلہ پر متمکن ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر آپ کی فضیلت اور آپ کا کمال پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا. اور میدان حشر میں وہ حوض کوثر بھی جو ہے جس سے پانی پئیں گے، جنت میں بھی نہریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو جتنا جی چاہے پھیراتے رہیں. محذوف اس لیے کر دیا موصوف کو، کیا چیز زیادہ دی وہ نہیں بیان کی کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر چیز بہت زیادہ دی ہے، اس میں کمی نہیں چھوڑی. اب اس نعمت کا اور اس انعام کا شکریہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا جتنا انعام بڑا اتنا آپ بھی، اور آپ کو جو حکم ملا وہ امت کو بھی ہے. یہ نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام میں اس پابند ہے، حضور وکیل ہیں، امت کے نمائندہ ہیں، سربراہ ہیں، جو حکم آپ کو ملے گا وہ مجھے اور آپ سب کو ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس رب نے یہ سارے انعامات کیے، اتنا بڑا فضل فرمایا آپ پر، صرف اپنے اس رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. یہ دو باتیں کیوں چھاٹی؟ آپ دیکھ لیں کہ کعبۃ اللہ جو تعمیر ہوا، جو ہمارا مرکز ہے، ہم نے پاکستان بنایا، مینار پاکستان بنایا وہ یادگار کے لیے کہ پتہ رہے کہ ہم نے یہاں کیا فیصلہ کیا تھا. یہ جو کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ پتھروں کی عمارت نہیں صرف کہ ہم ایک عمارت کو پوچھتے ہیں، مسلمان کسی عمارت کو نہیں پوچھتا. کئی مرتبہ فتاوی آن لائن پر سوال آتا ہے کہ غیر مسلم کہتے تم بھی تو اس کو سجدے کرتے، میں کہتا جھوٹ بولتے. ہاں، کعبے کو کوئی مسلمان سجدہ نہیں کرتا، کافر ہونا اس نے. کعبہ کی طرف کرتے ہیں، مسجود الیہ ہے، اس طرف رخ کرتے ہیں. مسجود لہو، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ. اس لیے ہماری کسی بات میں کعبہ کی کوئی تعریف نہیں آتی. نہ حج کی بات میں تو ہم کہیں کعبہ تو بہت اچھا یہ ہے، کوئی نہیں، سب تعریف ہے اللہ کی. بلکہ کمال یہ ہے کہ پہلی نظر پڑھتے ہی جو کہنا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کعبہ کیا ہے؟ پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. وہ تو ایک نشان ہے، تیر ہے جو ہمیں اللہ کا پتہ دیتا. کعبہ کوئی چیز نہیں. بنایا کیوں گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب پوری دنیا میں آستانے تھے، بت خانے تھے، اللہ کا ایک گھر تعمیر کیا. اور دو ہی مقصد قرآن میں اس کے بیان ہوئے کہ ایک تو کعبہ شریف فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی جہاں رہائش گاہ نماز کا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نماز. اور دوسرا سورہ حج میں کہا قربانیاں.
حج اور قربانی دونوں کا، نماز اور قربانی دونوں کا مرکز ہے، اس لیے نماز میں بھی ہم ادھر رخ کرتے ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں جانور کو بھی اس طرف رخ کر کے لٹاتے ہیں۔ دو ہی اس قبلہ کی اصل باتیں ہیں، اور دین کی روح بھی دو ہی چیزیں ہیں۔ عبادت کیا؟ التعظیم لامر اللہ، اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کی بڑائی کو ماننا، یہ نماز ہے بدن کی بات ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ وہ ایک سمبل ہے کہ اپنا مال بھی جو تمہارا، یہ تمہارا نہیں اللہ کی عطا ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں لوٹاؤ۔ وہ بے شک زکوٰۃ کی شکل میں کو اشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا اور خلق خدا کے ساتھ نیک شروع کر، یہی تو دین۔ اس کو نماز اور زکوٰۃ کہہ لیں، جو جی چاہے اس کے نام رکھ لیں، چیپٹر دو ہی ہیں کہ نہ پیدا کرنے والے کو بھولو اور نہ جو تمہارے مخلوق خدا ہے، مسلم میں غیر مسلم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ دین کی روح یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام تمہارے پیغمبر پر کیا اور ان کی وساطت سے وہ تم پر بھی ہے، اس لیے فصلی لربک وانحر، اپنے اس رب کے لیے نماز پڑھو۔ مشرکین کی طرف نہ کرو کہ وہ اگر پڑھتے بھی تھے سجدے رکوع بتوں کے لیے کرتے، نہیں، لربک، تم نے صرف رب کے لیے کرنا، رکوع کرو، سجدے کرو، کھڑے ہو، اللہ کی نماز پڑھو، اور وانحر، قربانیاں کرو۔ اور قربانیوں میں سے بھی یہاں چھانٹی اونٹ کی قربانی، دوسری قربانی کا ذکر نہیں کیا، اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا۔ وانحر، سینہ، نار سینے کو کہتے ہیں۔ اب اونٹ کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے دین میں وہ یہ ہے، اس کو لٹا کر نہیں کیا جاتا، بدقسمتی ہے، بٹھا لیتے ہیں، لٹاتے ہیں، چھریاں پھیرتے ہیں کئی جگہ، ایسا نہیں، کھڑا کر کے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کھڑا کرتے تھے، ان کو جو بایاں گھٹنا یہ باندھ دیتے تھے، 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تھا، اور نیزہ ہوتا تھا ہاتھ میں یا برچھا، یہاں پھر نہر میں سینے میں مارتے ہیں، شارگ پھٹ جاتی ہے، فیضا واجبت جنوب، جب وہ گر جاتا ہے اور اس کے پہلو جو ٹک جاتے ہیں پھر اس کو کھانا حلال نہ۔ اور اسی لیے امام مالک اور امام صاحب فرماتے ہیں اگر لٹا کر کیا حرام ہو جاتا، دوسرے جانور کو کھڑا کر کے کرو گے وہ حرام ہو گیا، ذبح کرنا تھا، یہ نہر کرنا تھا۔ ابن عمر اور رضی اللہ عنہ دیکھا کہ لوگ ایک بٹھایا ہوا تھا اونٹ ذبح کر رہا تھا، صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا اے بسا قیام قیدا، اللہ کے بندے کھڑا کر، اور اس کا ایک گھٹنا باندھ، سنت ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ جیسے نمازی کتاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اونٹ کھڑے ہیں کتاروں میں، قبلہ رخ ہیں، یہاں کھڑا ہے۔ اور میں اور آپ تو جو کہتے ہیں بسم اللہ یا اللہ، کیا اونٹ مانیں گے؟ وہ جانتے ہیں یہ نامراد خود نہیں اللہ کو مانتے، ہمارا کیا خیال کریں؟ مگر قربان جائیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، حدیث پاک میں یہ منظر کیسا دل ربا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف وہ بڑھتے تھے، بجائے بھاگنے کے کہ وہ جان بچانا چاہیے، یس دلفنا، ان میں سے ہر اونٹ آگے بڑھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں مار، میں اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے نہر، کیونکہ یہود حرام سمجھتے، اونٹ کو آج بھی حرام سمجھے یہودی، اور کئی ان میں سے آئے تھے مسلمان، ابھی بھی نہیں اچھا سمجھ، اللہ نے فرمایا سب سے اعلیٰ قربانی تو اونٹ کی ہے، تم اسے حرام سمجھتے ہو، برا جانتے، نہر، اونٹ قربان کرو کھڑا کر کے سینہ میں ندا مار کر۔ اور بعد میں فرمایا ان شان ہے کہ یہ ایک دشمن نہیں، سلمان رشدی اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہوں گے، یہ شان جو ہے نا ہر دشمن اس میں آتا ہے، ہر بغض رکھنے والا، ہر دشمنی رسول اللہ سے کرنے والا، اپنوں میں سے ہو یا بیگانوں میں سے، اللہ نے اعلان فرما دیا ہم نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے، ان شان ہے کہ ابتر، جو تجھ سے بغض رکھیں گے، جو تیرے دشمن ہوں گے قیامت تک، وہ ابتر ہوں گے۔ ابتر کا ترجمہ ہم بے اولاد کر دیتے ہیں، نہیں، صرف بے اولاد نہیں ہے، جو آدمی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی شان و شوکت کا باعث ہو اس سے محروم ہو جائے، ابتر کہیں گے۔ ایک آدمی کی سلطنت جاتی گئی، ابتر ہوگی، شوکت اس کی ختم ہوگی۔ ایک آدمی بے اولاد ہے وہ بھی ہے، ایک آدمی کے بعد اس کا ذکر خیر مٹ گیا، المقتول، ذکر مرنے کے بعد ہی چرچا ختم، کوئی جانتا ہی نہیں کون ہے، وہ بھی ابتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تجھ سے دشمنی کرتے ہیں، تجھ سے بغض، بالکل نامراد ہوں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور ان کا ذکر خیر مٹ جائے گا، نام رہے گا تو تیرا رہے گا۔ میں نے اختصار کے ساتھ سورت کا جو خلاصہ تھا بیان کر دیا، کہتا دینے والے ہم ہیں، اب دینے والا میں ہوں تو گھٹیا چیز ہوں؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں، سمندر برابر میں قطرہ دوں، دینے والا ہے اللہ، لے کون رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا دیا میں نے پھر وہی جو میرے لائق تھا، الکوثر، مبالغہ کہ بہت زیادہ، کیا ہے بہت زیادہ؟ جو بھی چیز آپ کہتے جائیں گے وہ زیادہ سے زیادہ ہی حضور کو دیے۔ اب اس کا شکرانہ جو قیامت تک ہے کہ رسول اللہ بھی یہی کرتے تو امت بھی یہی کرے کہ اللہ کے سامنے جھکے، نماز سے غفلت نہ کرے، اور خلق خدا کو اگر مدد کا محتاج پائے
مدد کرے، اس میں کسی کا نہیں فرق کہ وہ مومن ہے یا غیر مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے گورنر کو مالک اشتر کو جب پروانہ لکھ کر دیا، اس میں کہا کہ مالک تو مصر جا رہا نا، وہاں لوگ دو قسم کے ہوں گے، یہ اسلام کو بدنام کر رہے حرامی جو لاکھوں اڑا رہے ہیں بچے اور عورتیں۔ فرمایا اما خر لکا فی الدین، یا وہ تیرے دینی بھائی ہوں گے، اور اگر وہ مسلم نہیں تو نذیر لکا فی الخلق، اللہ کی مخلوق ہونے میں تو تیرے برابر ہے نا، رب نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد، سب سے اچھا سلوک کرو، اور یہ مطمئن رہو کہ ان شانک وابتر، دین اسلام کے دشمن رسول اللہ سے بغض رکھنے والے جو اٹھے ہیں وہ بھی ناکام مرے، اور جو قیامت تک آئیں گے، ٹھیک ہے آندھی آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گرد و غبار ہوتا ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، مگر کئی مرتبہ آئے اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پھونک مار کر ان کو ختم کیا۔ انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنی چاہیے، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ یہ کر دیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں چلا نہیں گیا، اس کا یہ وعدہ قیامت تک ان شان ہے کہ ابتر پیغمبر تجھ سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے تباہ و برباد ہوں گے، بالکل ناکام اور نامراد ہوں گے، کبھی غلبہ نہیں پائیں گے۔